بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم جان چکے ہیں تجوید کے بارے میں، تجوید کی کیا اہمیت ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے، تجوید کسے کہتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے تجوید کا شارٹلی تعارف اور حروف مستعلیہ۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے تجوید کیا ہے۔ تجوید کا لفظ عربی کے لفظ جوت سے نکلا ہے۔ جوت کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا۔ اب ہم جانیں گے تجوید کے لغوی معنی کے بارے میں۔ تجوید کے لغوی معنی ہیں ستھرا کرنا، کھرا کرنا، جدا کرنا، عمدہ کرنا۔ اب ہم جانیں گے اصطلاح میں تجوید کی کیا اہمیت ہے۔ اصطلاح میں تجوید کا مطلب حروف کا صفات لازمہ اور عارضہ سے ادا کرنا ہے۔ تجوید ایک ایسا ہنر ہے جس ہنر سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ تجوید ایک ایسا راستہ ہے جس کے قوانین پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ غلطی کیا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی کتنی اقسام ہیں، کس طرح کی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے لحن جلی یعنی بڑی غلطی۔ نمبر 2 ہے لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ اب ہم جانیں گے لحن جلی کے بارے میں، تو بڑی غلطیاں ہوتی کون سی ہیں۔ لحن جلی وہ غلطی ہے جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر دینا۔ ایسا کب ہوگا؟ جب ہمیں حروف کے مخارج کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ مخارج کے بارے میں یعنی جس حرف کو جون سی جگہ سے ادا کرنا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے۔ مخرج کی جمع ہو گئی مخارج۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس حرف کو کس طرح پڑھنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک حرف کو ہم دوسرے حرف میں بدل دیں گے، تو یہ بڑی غلطی ہے۔ باقی یا زبر زیر پیش کو تبدیل کر دینا، جیسا کہ زبر کھینچا نہیں جاتا، اب ہم زبر کو کھینچ کے پڑھ رہے ہوں۔ یا وہ غلطی کرنا جس سے الفاظ کا مطلب بدل جائے۔ مطلب کب بدلے گا؟ جب ہم مخارج کے ساتھ حرف کو نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ قلب جو کہ قاف سے پڑھا جاتا ہے جس پہ 2 ڈاٹس ہوتے ہیں۔ قلب مین ہوتا ہے دل، عربی لینگویج میں قلب کا مطلب ہوتا ہے دل۔ اگر یہی ہم کاف سے پڑھیں، قلب یعنی ڈنڈے والے جو کاف ہے اس سے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ تو ذرا سا موٹا یا باریک پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم نہیں دھیان دے رہے ہیں، حروف کے معنی ہی بدل رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے جسے لحن جلی کہا جاتا ہے، اور یہ غلطی کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ اب ہم جانیں گے لحن خفی کے بارے میں۔ لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی، یہ وہ غلطی ہوتی ہے جو اس غلطی کو کرنے پر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ فار ایگزامپل ہم نے را کو موٹا یا باریک پڑھ دیا، مطلب جہاں پہ را کو موٹا پڑھنا تھا ہم نے اس کو باریک پڑھ دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہمارے کو گناہ ہوگا، یہ چھوٹی غلطی ہے۔ تو تجوید میں انسان ایسے اصول پڑھتا ہے جس سے اسے اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے، ایسے طریقے سے پڑھتا ہے جس سے وہ بڑی غلطی اور چھوٹی غلطی دونوں طرح کی غلطیوں سے بچ سکتا ہے۔ اب ہم جانیں گے تجوید کی بنیاد کس پر ہے۔ تو تجوید کی بنیاد الف سے یا تک کے حروف ہیں، جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں اور حروف الہجا بھی کہتے ہیں۔ جس شخص کے حروف تہجی جتنے مضبوط ہوں گے اس کی تجوید اتنی ہی مضبوط ہوگی اور وہ قرآن پاک کو اچھے سے اچھا پڑھے گا۔ زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ لوگوں کی حروف تہجی صحیح نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے الف سے لے کر یا تک کے تمام حروفوں کو ہمیں زبانی یاد کرنا ہے، یہ حروف ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے۔ اب ہم حروف تہجی پڑھیں گے، یعنی الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں وہ پڑھیں گے۔ یہ ٹوٹل 29 حروف ہوتے ہیں، 29 حروف ہوتے ہیں۔ سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں گے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹارٹ کریں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف با تا ثا کو نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے، سا اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، ثا کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آگے لیسن میں ہم ان کے مخارج بھی سیکھیں گے۔ جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو ابھی جو ہم نے یہ حروف پڑھے ہیں، جو ٹوٹل 29 حروف ہیں الف سے یا تک، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بعض جگہ موٹا پڑھا ہے، بعض جگہ میں نے نرمی سے پڑھا ہے، بعض جگہ میں نے سختی سے پڑھا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو میں موٹا اور نرمی سے پڑھ رہی ہوں، کچھ حروف ایسے ہیں جن کو میں سختی سے اور موٹا پڑھ رہی ہوں۔ اب جو ہم نے حروف تہجی پڑھے ہیں الف سے یا تک، جو حروف پڑھے ہیں ان میں سے آج کے لیسن میں ہم نے کیا یاد کرنا ہے؟ ایک تو الف سے لے کے یا تک حروف زبانی یاد کرنے ہیں، دوسرا ان میں ہم نے موٹے حروف یاد کرنے ہیں۔ تو موٹے حروف کون سے ہوتے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف 7 ہوتے ہیں۔ حروف تہجی میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے ہر حال میں موٹا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں وہ کون کون سے حروف ہیں۔ سب سے پہلے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ان تمام حروفوں کو، موٹے حروفوں کو، یہ خا، صا، ضا، طا، ظا، غین، قاف، ان کو میں نے موٹا پڑھا۔ تو حروف تہجی میں صرف یہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ زبانی یاد کرنے ہیں موٹے حروف کون کون سے ہیں، کتنے ہیں۔ انہیں ہمیشہ موٹا اور بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ انہیں حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں، موٹے حروف بھی کہتے ہیں انہیں اور حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے بہت آسان طریقے سے اور ڈیٹیل میں سمجھائے ہیں۔ آج ہم نے جانا الف سے یا تک کی حروف تہجی اور ان میں پڑھے جانے والے موٹے حروف۔ پھر انشاءاللہ ہم نئے اپنے لیسنز میں باقی کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔